अस्सलाम वालेकुम। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, प्यारे दोस्तों, बहनों, भाइयों और बुजुर्गों, मैं हाफिज़ सफदर नवाज एडवोकेट आपको अपने इस्लामी चैनल के अंदर खुशामदीद कहता हूँ। और हर रोज़ की तरह आज भी हम इंशाअल्लाह पारा नंबर 26 सूरा काफ की आयत नंबर 1 ता 19 तक की तिलावत, तर्जुमा, तफसीर और शान नज़ुल पढ़ने के शरफ से करेंगे। तिलावत शुरू करने से पहले हम दुरूद शरीफ पढ़ते हैं। आप भी मेरे साथ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाफ वल क़ुरआनिल मजीद। बल अजिबू अन जाअहुम मुनज़िरुम मिनहुम फ़क़ालल काफ़िरून हाज़ा शैउन अजीब। अइज़ा मितना व कुन्ना तुराबा ज़ालिका रज्उम बईद। कद अलिमना मा तनकुसुल अर्दु मिनहुम व इंदना किताबुन हफीज़। बल कज़्ज़बू बिल हक्कि लम्मा जाअहुम फहुम फी अम्रिम मरीज। अफलम यंजुरू इलस समाई फौकहुम कैफ बनैनाहा व ज़य्यन्नाहा वमा लहा मिन फुरूज। वल अर्दु मददनाहा व अलकैना फीहा रवासिया व अम्बतना फीहा मिन कुल्लि ज़ौजिन बहीज। तबसिरतन व ज़िक्रा लिकुल्लि अब्दिन मुनीब। वनज़्ज़लना मिनस समाई माअन मुबारकन फ़अंबतना बिही जन्नातिन व हब्बल हसीद। वन्नख़्ल बासिक़ातिन लहा तल्उन नदीद। रिज़्क़न लिल इबादी व अहयैना बिही बलदतम मैता कज़ालिकल खुरूज। कज़्ज़बत क़ब्लहुम क़ौमु नूह व अस्हाबुर रस्सी व समूद।
وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبة كل كذب الرسول فحق وعيد أفأينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتُ مِنْهُ تَحِيدُ صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ۔ سورہ کاف مکی ہے، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا ہے۔ اس میں 45 آیتیں اور 3 رکوع ہیں۔ عزت والے قرآن کی قسم، بلکہ انہیں اس کا اچنبھا ہوا کہ ان کے پاس انہی میں کا ایک ڈر سنانے والا تشریف لایا تو کافر بولے یہ تو عجیب بات ہے، کیا جب ہم مر جائیں اور مٹی ہو جائیں گے پھر جئیں گے؟ یہ پلٹنا دور ہے، ہم جانتے ہیں جو کچھ زمین ان میں سے گھٹاتی ہے، اور ہمارے پاس ایک یاد رکھنے والی کتاب ہے، بلکہ انہوں نے حق کو جھٹلایا جب وہ ان کے پاس آیا تو وہ ایک مضطرب بے ثبات بات میں ہیں۔ تو کیا انہوں نے اپنے اوپر آسمان کو نہ دیکھا؟ ہم نے اسے کیسا بنایا اور سنوارا، اور اس میں کہیں رکھنا نہیں، اور زمین کو ہم نے پھیلایا اور اس میں لنگر ڈالے بھاری وزن والے، اور اس میں ہر بارونق جوڑا اگایا سوجھ اور سمجھ اور ہر رجوع والے بندے کے لیے، اور ہم نے آسمان سے برکت والا پانی اتارا تو اس سے باغ اگائے اور اناج کے کاٹا جاتا ہے، اور کھجور کے لمبے درخت جن کا پکا کعبہ بندوں کی روزی کے لیے، اور ہم نے اس سے مردہ شہر جلایا۔ یوں ہی قبروں سے تمہارا نکلنا ہے۔ ان سے پہلے جھٹلایا نوح کی قوم اور رس والوں اور سمود اور عاد اور فرعون اور لوط کے ہم قوموں اور بن والوں اور تبا کی قوم نے، ان میں ہر ایک نے رسولوں کو جھٹلایا تو میرے عذاب کا وعدہ ثابت ہو گیا۔ تو کیا ہم پہلی بار بنا کر تھک گئے؟ بلکہ وہ نئے بننے سے شبے میں ہیں۔ اور بے شک ہم نے آدمی کو پیدا کیا اور ہم جانتے ہیں جو وسوسہ اس کا نفس ڈالتا ہے، اور ہم دل کی رگ سے بھی اس سے زیادہ ہیں، اور ہم دل کی رگ سے بھی اس سے زیادہ نزدیک ہیں۔ جب اس سے لیتے ہیں دو لینے والے، ایک دائنے بیٹھا اور ایک بائیں، کوئی بات وہ زبان سے نہیں نکالتا کہ اس کے پاس ایک محافظ تیار نہ بیٹھا ہو، اور آئی موت کی سختی حق کے ساتھ، یہ ہے جس سے تو بھاگتا تھا۔ معزز ناظرین، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج تک اس کی ترجمہ اختتام پذیر ہوا۔ اب اس کی تفسیر تسلسل سے سورہ کاف کی تفسیر اس کی شروع سے۔ سورہ کاف مکیہ ہے، اس میں 3 رکوع، 45 آیتیں، 357 کلمے اور 1494 حروف ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ کفار مکہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے، جس کی عدالت و امانت اور صدق و راست بازی کو وہ خوب جانتے ہیں،
اور یہ بھی ان کے دل نشین ہے کہ ایسے صفات کا شخص سچا ناسے ہوتا ہے، باوجود اس کے ان کا سید عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور حضور کے انظار سے تعجب و انکار کرنا قابل حیرت ہے۔ ان کی اس بات کے رد و جواب میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یعنی ان کے جسم کے جو حصے گوشت، خون، ہڈیاں وغیرہ زمین کھا جاتی ہیں، ان میں سے کوئی چیز ہم سے چھپی نہیں، تو ہم ان کو ویسے ہی زندہ کرنے پر قادر ہیں جیسے کہ وہ پہلے تھے، جس میں ان کے اسماء، اعداد اور جو کچھ ان میں سے زمین نے کھایا سب ثابت و مکتوب و محفوظ ہے، بغیر سوچے سمجھے۔ اور حق سے مراد یا نبوت ہے جس کے ساتھ معجزات باہرات ہیں، یا قرآن مجید۔ تو کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شاعر، کبھی ساحر، کبھی کاہن، اور اسی طرح قرآن پاک کو شعر و سحر و کہانت کہتے ہیں، کسی ایک بات پر قرار نہیں، چشم بینا و نظر اعتبار سے کہ اس کی آفرینش میں ہماری قدرت کے آثار نمایاں ہیں، بغیر ستون کے بلند کیا، کواکب کے روشن اجرام ہے، کوئی عیب اور قصور نہیں، پانی تک پہاڑوں کے قائم رہے کہ اس سے بینائی و نصیحت حاصل ہو، جو اللہ تعالیٰ کے بدائے صنعت و عجائب خلقت میں نظر کر کے اس کی طرف رجوع ہو، یعنی بارش جس سے ہر چیز کی زندگی اور بہت خیر و برکت ہے، طرح طرح کا گیہوں، جو چنا وغیرہ بارش کے پانے، جس کے نباتات خشک ہو چکے تھے، پھر اس کو سبزہ زار کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کے آثار دیکھ کر مرنے کے بعد پھر زندہ ہونے کا کیوں انتظار کرتے ہو رسولوں کو؟ تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کے آثار دیکھ کر مرنے کے بعد پھر زندہ ہونے کا کیوں انکار کرتے ہو رسولوں کو؟ رس ایک کنواں ہے جہاں یہ لوگ ماں اپنی مویشی کے مقیم تھے اور بتوں کو پوجتے تھے۔ یہ کنواں زمین میں دھس گیا اور اس کے قریب کی زمین بھی، یہ لوگ اور ان کے اموال اس کے ساتھ دھس گئے۔ ان سب کے تذکرے سورہ فرقان و حجر و دخان میں گزر چکے ہیں۔ اس میں قریش کو تحدید اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی ہے کہ آپ قریش کے کفر سے تنگ دل نہ ہوں، ہم ہمیشہ رسولوں کی مدد فرماتے اور ان کے دشمنوں پر عذاب کرتے رہے ہیں۔ اس کے بعد منکرین بعث کے آثار کا جواب ارشاد ہوتا ہے، جو دوبارہ پیدا کرنا ہمیں دشوار ہو، اس میں منکرین بعث کے کمال جہل کا اظہار ہے کہ باوجود اس قرار کے کہ خلق اللہ تعالیٰ نے پیدا کی، اس کے دوبارہ پیدا کرنے کو محال اور مستبعد سمجھتے ہیں، یعنی موت کے بعد پیدا کیے جانے سے ہم سے اس کے سرائر و ضمائر چھپے نہیں۔ یہ کمال علم کا بیان ہے کہ ہم بندے کے حال کو خود اس سے زیادہ جاننے والے ہیں۔ ورید وہ رگ ہے جس سے خون جاری ہو کر بدن کے ہر جزو میں پہنچتا ہے، یہ رگ گردن میں ہے۔ معنی یہ ہے کہ انسان کے اجزاء ایک دوسرے سے پردے میں ہیں، مگر اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز پردے میں نہیں ہے۔ فرشتے اور وہ انسان کا ہر عمل اور اس کی ہر بات لکھنے پر مامور ہیں۔ داہنی طرف والا نیکیاں لکھتا ہے اور بائیں طرف والا بدیاں۔ اس میں اظہار ہے کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کے لکھنے سے بھی غنی ہے، وہ اخف الخفیات ہے، وہ اخف الخفیات کا جاننے والا ہے، خطرات نفس تک اس سے چھپے نہیں رہتے۔ فرشتوں کی کتابت حسب اقتضائے حکمت ہے کہ روز قیامت نامہ اعمال ہر شخص کے اس کے ہاتھ میں دے دیے جائیں، خواہ وہ کہیں ہو سوائے وقت قضائے حاجت اور وقت جمع کے۔ اس وقت فرشتے آدمی کے پاس سے ہٹ جاتے ہیں۔ مسئلہ ان دونوں حالتوں میں آدمی کو بات کرنا جائز نہیں، تاکہ اس کے لکھنے کے لیے فرشتوں کو اس حالت میں اس سے قریب ہونے کی تکلیف نہ ہو۔ یہ فرشتے آدمی کی ہر بات لکھتے ہیں، بیماری کا کرہنہ تک، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ صرف وہی چیز لکھتے ہیں جن میں اجر و ثواب یا گرفت و عذاب ہو۔ امام بغوی نے ایک حدیث روایت کی ہے کہ جب آدمی ایک نیکی کرتا ہے تو داہنی طرف والا فرشتہ 10 لکھتا ہے، اور جب بدی کرتا ہے تو داہنی طرف والا فرشتہ بائیں، اور جب بدی کرتا ہے تو داہنی طرف والا فرشتہ بائیں
بائیں جانب والے فرشتے سے کہتا ہے کہ ابھی توقف کر، شاید یہ شخص استغفار کر لے۔ منکرین بحث کا رد فرمانے اور قدرت و علم سے ان پر حجتیں قائم کرنے کی بعد انہیں بتایا جاتا ہے کہ وہ جس چیز کا انکار کرتے ہیں وہ عنقریب ان کی موت اور قیامت کے وقت پیش آنے والی ہے، اور صیغہ ماضی سے ان کی آمد کی تعبیر فرما کر اس کے قرب کا اظہار کیا جاتا ہے۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے کہ جو عقل و حواس کو مختل و مقدر کر دیتی ہے، حق سے مراد یا حقیقت موت و یا امر آخرت جس کو انسان خود معائنہ کرتا ہے، یا انجام کار سعادت ہے۔ شقاوت اور سکرات کی حالت میں مرنے والے سے کہا جاتا ہے کہ موت۔ معزز ناظرین، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج تک تلاوت، ترجمہ، تفسیر اور اس کے شان نزول اختتام پذیر ہوا۔ ہم اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر اس کلام مقدس کے صدقے، قرآن پاک کے صدقے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات و برکات کے صدقے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میں قرآن پاک پڑھنے، قرآن پاک کو سمجھ کر اس کے احکامات کے مطابق، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک شریعت کے مطابق اور اصحاب کرام کے نقش قدم کے اوپر اللہ تعالیٰ میں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تمام پریشانیاں دور فرمائے، تمام بیماری شفا کاملہ عطا فرمائے، تمام مرحومین کو اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں اعلیٰ و بالا مقام عطا فرمائے۔ آپ تمام معزز ناظرین سے یہ اصرار رہتی ہے کہ آپ ضرور اس پروگرام کو خود بھی دیکھیں، اپنے بچوں کو تلقین کریں، اپنے دوستوں عزیز و اقارب کو ضرور اس پروگرام کو دیکھنے کی تبلیغ کریں، تلقین کریں، ان کو اس کیونکہ یہ صدقہ جاری ہے تو اس کو ضرور آگے بڑھائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں قرآن پاک کے صدقے، حضور پاک کی ذات و برکات کے صدقے خیر برکت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تمام پریشانیاں دور فرمائے، تمام شفا کاملہ عطا فرمائے، تمام مرحومین کو اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں اعلیٰ و بالا مقام عطا فرمائے، اور دن قیامت آپ کو اور مجھے اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔